کبھی اپنے گریبان میں بھی تو جھانکے. کیا اس ملک کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہو؟ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ مضبوط نہیں ہیں تو آپ کے اوپر جارحیت ہوگی. یہ ہمارے قائد اعظم جو تھے انہوں نے پاکستان ایئر فورس کے بارے میں 1948 میں وہ پاکستان پی ایف اکیڈمی رسال پر وزٹ کرنے آئے تھے. ادھر ابھی بھی بورڈ لگا ہوا ہے کہ a weak air force will always be at the mercy of the aggressor. جو کمزور ایئر فورس ہے وہ جارحیت کرنے والے کو موقع دے گی. آپ ان کی مرہون منت ہوں گے. اس وقت ایئر پاور کے بارے میں انہوں نے بات کر دی تھی. ان کی طرف ویژن دیکھیں. وہ آج کی دنیا کو دیکھ رہے تھے. یہ 48 سے آپ لے لیں تقریباً 70 سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے. وہ آج کی بات ایئر پاور جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اب جو ایئر پاور ہے اس نے فیصلہ کن ایک مرحلہ اختیار کر رکھا. یہ 5th جنریشن کی بات میرا خیال ہے اپنے پروگرام میں ہم بات کر. یہ ابھی تک جو جہاز ہے وہ 4th جنریشن ہے. اب یہ 5th جنریشن کی طرف دنیا جا چکی. امریکہ نے بھی بنا لیا, روس نے بھی بنا لیا, چین نے بھی بنا لیا. تو یہ ایک نئی طرز کا جہاز ہے. جیسے F-16 جب آیا تھا تو ایک نئی طرز کا جہاز تھا. اس کی خاصیت کیا ہے؟ اس کی خاصیت یہ ہے سب سے بڑی بات کہ یہ اسٹیلتھ ہے. ریڈار پہ نظر ہی نہیں آتا. اچھا. تو اس کے اندر بے شمار پھر آگے اتنی کوالٹیز ہیں کہ جو کہ پچھلے روایتی جہاز ہیں ان سے ایک بہت بڑا جمپ ہے جو اس نے آگے لیا. جیسے F-16 نے ایک جمپ لیا تھا اس وقت کے روایتی جہازوں سے. تو ہمارے جو JF تھنڈر کے جو بلاکس وہ 4th میں ہے. وہ 5th جنریشن میں کب جا کے نہیں, اس طرح نہیں ہوگا. اس کو 5th جنریشن نہ آپ کہیں. 5th جنریشن کے لیے پاکستان نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. اور ہم نے اس وقت جب ہم نے JF-17 بنایا تھا, جب میں چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا, تو اس وقت بھی میں نے یہی لکھا تھا کہ ہم نے جو اب تجربہ حاصل کیا ہے آئندہ, پہلے تو ہم نے چین کے ساتھ مل کے بنایا, انشاءاللہ آئندہ جو 5th جنریشن جہاز ہے جس کی طرف دنیا اب آگے بڑھے گی, پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کر بنائے گا. ہم نے اب کسی کی مدد نہیں لینی اور اس کے اوپر بڑی تیزی سے کام جاری ہے. ایک ایوییشن سٹی اس نام پر بن چکی ہے کامرا کے ارد گرد, اور اس کی جو پڑھائی اور اس کا جو سارا نالج ہے اس کے بارے میں ہماری ایئر یونیورسٹی میں بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ 5th جنریشن کی طرف ہم خود چل پڑے. اس کو طیارہ نام تو دیں گے جب وقت آئے گا. مگر اتنا آپ سمجھ لیں کہ 5th جنریشن جہاز ہے جو کہ ایک بہت بڑا جمپ ہے 4th جنریشن سے آگے. جیسے F-16 ایک بہت بڑا جمپ تھا اس وقت کے روایتی جہازوں سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں, اسی طرح یہ آج جو آپ کے F-16 تو آپ کے رفال تو JF-17 تھنڈر تو یورو فائٹر یہ سارے 4th جنریشن ہیں, ان کے اوپر ایک بہت بڑا جمپ ہو. میں نے کم از کم 10 سال دیے اس پروگرام کے اندر. پہلے میں ڈپٹی پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا, پھر میں پروجیکٹ ڈائریکٹر بنا, چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر CPD, اور اس کو بنانے میں دن رات ایک کر دی. تب یہ جا کے کام ہوا. یہ کام کرنا آسان نہیں ہے. بھارت فیل ہو گیا, ہم سے آگے تھا اپنا جہاز بنانے میں, لائٹ کامبیٹ ایئر کرافٹ, وہ فیل ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ان کے ہاں فلائنگ کافنز جو ہیں وہ فلائی کرتے ہیں. آپ کے ہاں فلائنگ کافنز نہیں ہیں. سر آپ کو دکھ ہوا یا شدید قسم کا غصہ ہے جب اس قسم کی بات انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کو کی گئی کہ اس پروگرام کو رول بیک کیا جائے؟ نہیں, میں نے صاف کہہ دیا کہ میں تو نہیں کر سکتا, کسی اور کو نہیں ہے. دکھ یا پین؟ آف کورس تکلیف تو ہے. تکلیف کیوں نہیں ہے؟ یہ JF-17 ایسے تو نہیں بنایا تھا. اور آپ صرف JF-17 کی بات کرتے ہیں. میرا سٹارٹ اکیڈمی سے ہوا تھا سورڈ آف آنر. میں پہلے 6 F-16 کا میں سے ایک پائلٹ تھا. پہلا F-16 پاکستان میں لینڈ کرنے کا اعزاز میرے پروردگار نے مجھے دیا. یہ JF-17 اس کے بعد کی کہانی ہے. اور ان ساری چیزوں کی بنیاد پر اس وقت کے جو ایئر چیف مارشل تھے انہوں نے مجھے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر بنایا کہ سارا تجربہ ہے, جو کام کیا محنت سے کیا, کامیابی حاصل کی. میں اکیڈمی میں ان کا اسٹوڈنٹ بھی تھا اور ان کو فخر تھا کہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. میں واحد ان کا اسٹوڈنٹ تھا جتنے بھی انہوں نے تیار کیے تھے جس نے سورڈ آف آنر لی تھی. انہیں اعتماد تھا کہ یہ شخص یہ کام مکمل کرے گا. یہ تقریباً ایسا کام تھا جو نہ ہونے کے مترادف سمجھو, کیونکہ مجھ سے پہلے بھی اس کام کو لوگ کوشش اس کی کر چکے تھے مگر یہ کام نہیں ہوا تھا. سر جی, یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں آپ سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. فوج ایک مکمل ایک ادارہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, سسٹم کے تحت چیزیں چلتی ہیں. آپ نے اتنا عرصہ فضائیہ میں گزارا, آپ کے نزدیک سب سے پروفیشنل پاک فضائیہ کا سربراہ کون آیا؟ میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. ہمارے پہلے جو دونوں ایئر چیفز تھے, ایئر مارشل اصغر خان, ایئر مارشل نور خان,
बग़ैर किसी शक व शुबा के वो कामयाब तरीन हमारे लीडर्स थे। उन्होंने एयर फोर्स की बुनियाद रखी और उसी के तहत एयर फोर्स ने 1965 में जो कारकर्दगी दिखाई वो आला तरीन थी। इसका ये मतलब नहीं कि आज एयर फोर्स उस काबिल नहीं है, मगर मैं उनकी ज़ाती कोशिश की बात, क्योंकि उस वक्त तो हमारी एयर फोर्स थी ही नहीं। 1947 के बाद हम बेसुरा सामान थे। मैं तो इसलिए सवाल किया ताकि हमारे जो हीरोज़ हैं उनको याद किया जाए, लोगों को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, हमें याद रखना चाहिए उनको। ये उनकी बनाई हुई एयरफोर्स है जिसने अब जो कुछ किया 27 फरवरी को, वो वही एयरफोर्स फिर से आपको याद आ गई जो 1965 की एयरफोर्स थी। ये वही एयरफोर्स है जिसको लेकर हम आगे चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज भी इस काबिल हैं कि दुश्मन का मुंह खट्टा करेंगे, दांत तोड़ेंगे उसके और उसको चने चबा देंगे। और इसका बजा तौर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर दुश्मन को याद दहानी कराते रहते हैं। जंग के हालात सर अगर पैदा होते हैं तो पाक फिजाइया कितना टाइम लेगी अलर्ट होने के लिए? देखिए, ये जो अलर्ट होने वाला वक्त होता है ना, इसमें वक्त नहीं लगा करता। पाक फिजाइया वो ताकत है जिसको आज आप कह सकते हैं कि इसने जो है वो रोल इख्तियार कर रखा है जिसको आप डिसाइसिव कहते हैं कि पाक फिजाइया के रोल के ऊपर अब फैसला कुन इसने रोल इख्तियार कर रखा है कि इसके मैदान में आने से फैसले होते हैं। एयर पावर एक फैसला कुन रोल इख्तियार कर चुकी। अब पूरी दुनिया में देख लें, पिछली 3 दहाइयाँ कम से कम कोई भी आपको जंगी मैदान में जंग नज़र नहीं आई, बर्री फौज की जंग नज़र नहीं आई, क्योंकि अब एयर पावर जो है वो रोल अदा करती है जिसके ऊपर फैसले हो जाते हैं। और लिहाजा जब फैसले एयर पावर की बुनियाद पर होने हैं तो फिर उसको एक्शन में तो फ़ौरन आना है, इससे पहले कि दुश्मन हमारे ऊपर कोई हमला कर दे या वो कोई ऐसा हमारे ऊपर सबकत हासिल कर ले जिसके तहत हम वो रोल अदा ना कर सके। हमें उसको बीट करना है, ये जज्बा हम में है और इंशाअल्लाह आपको एयरफोर्स फौरी तौर पर इन एक्शन नज़र आएगी। सर, इधर से भारत का त्यारा लाइन जो बॉर्डर है वो क्रॉस करके पाकिस्तान में आता है, तो कितनी सलाहियत है हमारी पाक फिजाइया के पास कि उसे कितने मिनट्स में ये लम्हात में दबोच लेगा? देखिए, फ़ौरन एक्शन हुआ करती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कहाँ से टेक ऑफ कर रहा है, हाँ, और कहाँ से लोग नमूदार हुए हैं, वो फासला तो उसने कवर करना है ना। और कोशिश भी यही की जाती है कि जहाँ सबसे ज़्यादा हमें धमकी हो, हम उसके करीब तरीन हमारी जो वॉर टाइम की बेसिस हैं, FOBs उनको कहते हैं, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेसिस, हम उनको एक्टिवेट करें। तो कोशिश यही होती है कि वो कोई ऐसा काम ना कर जाए जिसके ऊपर हमें नुकसान हो। कुदरती बात है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित भी कर दिया दुनिया पे